إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ بیان کر دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری پیروی اور اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ آیت کریمہ حقیقت میں یہ ایک ترازو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بطور امتحان کے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کے لیے تم ثبوت اور دلیل لے کے آؤ۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ دعویٰ سب کے یہاں موجود ہوتا ہے، اور اس دعوے میں یقیناً سچے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے اندر بھی ہر انسان کا دعویٰ اسی مقدار میں سچا ہے جس مقدار میں اس آیت کریمہ کے مطابق اس کے یہاں عمل پایا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو
یہ خطاب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ دنیا والوں تم میرے نبی کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم یہ کام کر لو گے تو تمہارے لیے دو عظیم برکتیں اور اللہ کے انعامات ملیں گے. رب عظیم وہ تم سے خود محبت کرے گا. اور ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مخلوقات میں سے وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرے. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا، کہا لیس الشأن ان تحب، کہا یہ کوئی کمال اور فضیلت کی بات نہیں ہے کہ تم محبت کرو. کمال اور محبت کی بات یہ ہے انما الشأن ان تحب، کہ تم سے محبت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ایک حدیث ہے جسے آپ لوگ سنتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں وہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف گئے اور خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کئی ٹولیاں کئی دن آپ نے بھیجی اور قلعہ فتح نہیں ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ یقیناً میں کل کے دن جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. جب یہ خبر، یہ بشارت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان پھیل گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بہتوں نے اس دن تمنا کی کہ آج کے دن مجھے کمانڈر بنا دیا جائے. ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرداری کی تمنا کبھی نہیں کی سوائے اس ایک دن کے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ ایک آدمی کو میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس دن میں نے تمنا کی کہ آج کے دن مجھ کو یہ سرداری دی جائے. یہ تمنا کیوں کی؟ حدیث کا جو یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بڑی فضیلت والی بات ہے. تو اس لیے یہ جو پیمانہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں، اپنے اس کلام میں جو رب العالمین کا کلام ہے، وہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، کسی فرشتے کی وہ بات نہیں، کسی نبی کی وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کہہ دیا کہ اگر دنیا والے آپ سے، اگر دنیا والے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں. دوستوں اور بھائیوں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے بغیر کوئی بھی انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا کلمہ پڑھتا رہے۔ یہیں سے آج کے دن بعض ایسے منحرف افکار کے لوگ جو امت میں دین کے نام پر ایک بات کہتے ہیں، میرا مقصود کسی فرقے اور جماعت سے نہیں، دیکھیے، لیکن بعض افراد ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جو اقرار کر لے، یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ اقرار اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک اور مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے اور جماعتیں ان کے ہاتھ بنی ہوئی ہیں، کسی بھی فرقے کا الحمدللہ یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی کا نہیں بتا رہا ہوں آپ سے میں۔ علماء اسلام نے فرقوں کے عقائد و افکار پر بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس فرقے کے یہاں کون سا عقیدہ پایا جاتا ہے، تو کوئی آدمی ہوا میں نہیں بات کر سکتا، وہ کتابوں سے حوالہ دکھا سکتا ہے، تلاش کرنے کی دیر ہے، انسان تلاش کرے اور اسے علم ملے گا۔ تو بتا رہا ہوں، اس افکار کے لوگ الحمدللہ کسی بھی فرقے اور مسلک میں کبھی نہیں پیدا ہوئے، لیکن آج وہ لوگ جو دین کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کتاب و سنت سے نہیں سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عقل اور اپنی قابلیت سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ غلط بات کہی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی یہ ہم سے بہت سے مطالبات کرتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے آج کی اس ملاقات میں اسی رسالت کی جو گواہی ہے، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کا مطلب جو ہے شریعت کی روشنی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک مسلمان کہتا ہے، اپنی اذان میں کہتا ہے، اپنی اقامت میں کہتا ہے، تشہد میں کہتا ہے، وضو کے بعد جب دعا پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس گواہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دوستو اور بھائیو، اس گواہی کے ہمارے اوپر بہت سے مطالبے قائم ہوتے ہیں، بہت سے تقاضے ہمارے اوپر بنتے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے تو ہم اس گواہی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان تقاضوں کو نہیں پورا کر رہے ہیں تو ہم نے گواہی کے مسئلے میں کمی اور کوتاہی کی ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، اس گواہی کے تقاضے میں کہ ہم نے کا ہر فرد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت کرے جو محبت وہ پوری مخلوقات میں کسی سے بھی نہیں کرتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ کرے، بال بچوں سے زیادہ کرے، اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا رسول مصطفیٰ صلوات ربی وسلامہ علیہ نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہم یاد رکھیں. ایک حدیث یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی اپنی ذات کا ذکر کیا. دیکھیے، اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راستے پر چل رہے تھے. اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں ایک جملہ کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا مِن نَفْسِي. کہا یقیناً آپ میرے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. یہ بات کہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجیہ کی، انہیں ارشاد کیا اور ان سے کہا لا یا عمر، کہا عمر ابھی تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوا. حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب بن جاؤں، تب جا کے تمہارا ایمان صحیح ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کسی بارے میں بتایا جاتا، کسی غلطی پہ ان کو تنبیہ ہو جاتی، وہ فوراً اس سے رجوع کر لیتے تھے. وعلیکم السلام. اس میں بات بنانا، نہیں میرا مطلب تو یہ تھا لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا، مگر ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، میرے استاد نے تو یہ بتایا تھا، ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، ہمارے یہاں لوگ ایسے نہیں عمل کرتے، میرے باپ دادا ناراض ہو جائیں گے. نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وتیرہ نہیں ہے. اور ہمیں کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ. کہ جو ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ چلے، ہم اسے اپنی آنکھوں اور اپنے سر پہ رکھیں اور اسے ہم فوراً قبول کریں، بلا کسی تعویل اور بلا کسی حیلے اور بہانے کے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہ آپ میرے نزدیک اس وقت میری جان سے زیادہ بھی آپ محبوب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویر میں فرمائی، آپ نے ان کو کہا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان جا کر کے مکمل ہوا اور صحیح ہوا. یہ حدیث صحیح بخاری کیا کرتی ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین باتیں جس کسی انسان کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو محسوس کر لے گا، پا لے گا. تین باتیں. پہلی بات آپ نے بتائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ محبوب رہیں. جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے
وہ ایمان کی چاشنی کو پا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کہی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ اس بات سے کو ناپسند کرے اپنے لیے کہ وہ کفر میں واپس پلٹے، اس طرح ناپسند کرے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں اٹھا کے ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے۔ ہر آدمی آگ سے بھاگنا چاہتا ہے، اس طرح اسے کفر اور شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ تیسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ جس کسی بھی مخلوق سے محبت کرے، کسی بھی انسان سے محبت کرے، وہ محبت لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں محبت کرے۔ وہ فلاں آدمی مجھے پیسے دے دے گا، میری نوکری لگوا دے گا، فلاں آدمی میرا کام کر دے گا، مجھے گاڑی بیٹھا کے پہنچا دے گا، میری فلاں ضرورت پوری کر دے گا، اس مقصد کے تحت انسان کسی سے محبت نہ کرے، بلکہ وہ محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوستو اور بھائیو، یہ میں نے آپ کو 3 بڑی اہم حدیثیں بتائیں، بخاری اور مسلم کی صحیح ترین کتاب، جن دونوں کتابوں کی صحت پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں، یہ تینوں حدیثیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ اور اس مسئلے پر میں نے آپ سے بتا دیا اور اشارہ دیا کہ پوری امت میں ایک فرد آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا، نہیں کہہ سکتا، لیکن اس محبت کا تقاضا ہم سے کچھ ہے۔ محبت زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا اس سے کہ ہم زبان کا دعویٰ کریں، زبان سے اور نکل جائیں، نہیں، اس کے بعد 4 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ 4 باتیں ہم اگر کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے اور جو محبت ہے، اس محبت اور ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی میری گفتگو کو صرف 20 منٹ میں الارم لگا کے بیٹھا ہوں، دیکھیے، اور اگر وقت کی آپ کے یہاں کوئی جلدی ہو تو مجھے آپ لوگ بتا دیجیے گا پہلے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر میں بات ختم کر دوں۔ ہم اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت کا تقاضا ہم سے سب سے پہلا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بتائی، جس چیز کے بارے میں آپ نے خبر دی، ہم اس میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ سچا مان لیں۔ آپ کی کسی بھی بتائی ہوئی بات پر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی اس سے کہا گیا تصدیق کرنا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطاب دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، وہ خطاب اسی تصدیق کے اونچے مرتبے پر پہنچنے کی وجہ سے دیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا اور معراج کی رات آپ واپس آئے اور مکے میں آپ نے اعلان کیا، تو کافروں نے تو انکار کر ہی دیا۔ جو لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، جنہوں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، آپ کے آگے پیچھے گھومتے رہے، آپ کے درس میں شریک ہوتے رہے، دین سیکھتے رہے، وہ لوگ، ان میں سے ایک تعداد اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرنے لگی
اور انہوں نے کہا کہ اب آپ چاہے جو بتائیں گے کہ ہم مان لیں گے کیا کہ آپ ایک رات میں یہاں سے فلسطین گئے، مکہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے آپ آسمان پر بھی چلے گئے اور وہاں سے آپ واپس بھی آ گئے فلسطین، پھر آپ مکہ بھی پہنچ آئے اور فجر کی نماز میں آپ یہاں بھی تھے؟ بہت کمال کی بات کر دی آپ نے۔ تو یہ بات ابو جہل و ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور بڑے بڑے جو کافروں کے سرغنہ سردار تھے وہ کہتے تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان میں سے بعض نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اور اس بات کے کہنے کے بعد وہ ایمان سے باہر نکل گئے، یعنی کافر ہو گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا فضرب اللہ اعناقہم مع ابی جہل یوم بدر، اللہ تعالی نے ان کلمہ گو لوگوں کی گردنیں ابو جہل کے ساتھ جنگ بدر کے میدان میں گردن ان کی مار دی، یعنی کافر مر گئے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا انہوں نے، آپ کی تصدیق نہیں کی، لہذا ہمارا ایمان اور ہماری جو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم پر لازم کرتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر یقین رکھیں۔ آپ نے بتایا آسمان پر فرشتے ہیں، بیت معمور ہے، 70,000 فرشتے اس بیت معمور، جیسے زمین پر کعبہ اللہ نے بنایا آسمان پر بیت معمور بنایا، اس بیت معمور میں 70,000 فرشتے ہر دن داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ ان کی باری آتی ہے جو داخل ہوتا ہے، اس کی دوبارہ باری پھر کبھی نہیں آتی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور آسمان پر کوئی ایک بالش کے برابر جگہ نہیں ہے، الا وعلیہ ملک راکع او ساجد، مگر ہر بالشت پر ایک فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے خبر دی ہمیں، ہم نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے نہیں دیکھا، لیکن جب ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات پہ یقین رکھیں۔ تو آپ نے ہمیں ایسی خبر دی، غیب کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں کہ فرشتے آتے ہیں میرے پاس، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں نعمت ہوگی، منکر نکیر آئیں گے، آپ نے بتایا۔ جب یہ ایمان کے مسئلے کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اس کے تقاضے کو نہیں جانتے، تو کہتے ہیں بھائی عذاب قبر کا تذکرہ تو قرآنی الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اور نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دین کے نام پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں مذکور ان معجزات کا انکار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، آگ میں ان کو ڈالا گیا اور رب تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ ان کو نجات دے دی، نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہر مسلمان جانتا ہے الحمدللہ، کہ سمندر پہ لاٹھی ماری، شک ہو گیا، راستے نکل گئے اس میں 12، سارے بنی اسرائیل ایمان والے اس دریا سے، بحر حمر سے باہر نکل گئے، پار کر گئے۔ اس کے بعد فرعون اپنے لشکر کو لے کے پہنچا کہ ہم بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا موسیٰ لاٹھی مار دو، دوبارہ لاٹھی ماری، پانی مل گیا، سب ڈوب گئے۔ ایسے ایسے عظیم الشان معجزات جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ہمارے یہاں مسلمانوں کے نام پر ایسے ایسے لوگ پیدا جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، میں بتا رہا ہوں، اور ان معجزات کا جن کا تعلق غیبیات سے ہے، کہاں نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور تصدیق کی جو بنیاد ہے، اس مسئلے کو نہیں سمجھے ہوئے تھے کہ محبت رسول کا معنی کیا ہے۔ بھائی اگر یہ مسئلہ وہ سمجھے ہوتے تو مان لیتے فوراً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتائیں، جس بات کا حکم دیں، ہم اس پر یقین رکھیں، تصدیق کریں، آپ کو سچا جانیں۔
یہ پہلا حق اور پہلا مطالبہ ایک مسلمان سے ہوتا ہے. دوسرا مطالبہ ہوتا ہے ایک مسلمان سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا بھی حکم دے انسانوں کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے فرامین کی، آپ کے مبارک ارشادات کی تعمیل کریں. آپ حکم دیں کہ لوگوں یہ کام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ جائے، آدمی وہاں پہ بات نہیں بنا سکتا، نہیں بات بنائے گا. اگر اس نے بات بنائی یا کہا میں نہیں عمل کرتا، یا میرے باپ دادا ایسے نہیں کرتے، یا ہمارے یہاں یوں نہیں ہوتا، یا اس کا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ وہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، اس دعوے کے اندر کچھ چھوڑ پایا جاتا ہے. دو تقاضے. تیسرا تقاضا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں سے منع کیا ہے کہ لوگوں یہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے کہا تم اس سے امانت برتنا، جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، تم اسے درگزر کرنا. یہ سب تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں تو آپ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دیں، ان سے دور رہیں. تین باتیں ہوئی دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تصدیق کرنا، آپ کی باتوں پر یقین لانا، نمبر ایک. نمبر دو، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا. تیسری بات، جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے ان باتوں سے دور ہو جانا، ان کو چھوڑ دینا. یہ تیسرا مطالبہ مسلمان سے ہوتا ہے. اور چوتھا اور آخری مطالبہ ہماری اس بات کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت کے تقاضے کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت صرف اور صرف اس طریقے کے مطابق کریں جس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج تمہیں کب کرنا ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں. شوال کا چاند نکلا تو تم احرام باندھ سکتے ہو سفر کرنے کے لیے، لیکن حج کب کرو گے؟ 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے. ہم لوگ کیا کہیں، رمضان بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے، بڑی عبادتوں کا مہینہ ہے رمضان، روزہ بھی رہیں گے اور حج بھی کر لیں گے، اور حج میں جو بھیڑ ہوتی ہے اس بھیڑ کو ہم بانٹ دیں گے رمضان کے اندر، اور کوئی کر لے گا یا مسلمانوں کی بھیڑ اور اکثریت کر لے گی تو کیا وہ حج اللہ کیا ہو جائے گا؟ قبول کبھی نہیں ہوگا. یہ ہے ضابطہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں اس طریقے کے مطابق کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خطبے میں، اپنے عام خطبے میں اس خطبے کو پڑھتے تھے ضرور جس خطبے کو میں نے شروع میں پڑھا. اس خطبے میں ارشاد ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب سے فضیلت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں. تورات و انجیل اور زبور کا کیا قرآن سے مقابلہ ہے؟ قرآن کے مقابل کوئی کتاب اللہ نے نہیں بتائی. اس کتاب کو ہماری امت اپنی زندگی کے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لے تو کامیاب ہوگی. اس کے بعد آپ نے کہا وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہیں کہ سب سے اچھا طریقہ میرا طریقہ ہے، سب سے بہترین عمل میرا عمل ہے، سب سے اچھی سنت میری سنت ہے، سب سے اچھی سیرت میری سیرت ہے.
اور مسلمان کہے نہیں، بہت سے طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں جو آج ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں یا بعد کے لوگوں کو سمجھ میں آئے ہیں، ہم ان کے مطابق بھی اگر عمل کر لیں گے تو کیا غلط ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا راستہ ساری باتیں مجھے بتا دی ہیں اور میں نے تم کو بتا دیا، تو کوئی نئی بات تم لے کر کے آؤ گے؟ یقیناً نہیں لا سکتے۔ جنت میں جانے کا جو راستہ آپ نے بتا دیا ہے، ساری باتیں پتہ چل گئی امت کو الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں صرف اس طریقے پہ کرنی ہے جو طریقہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علماء سے پوچھیں، تحقیق کریں، تفتیش کریں۔ جب ہم تحقیق کریں گے تو ہمیں علم ملے گا، جب علم ملے گا تو ہم ہدایت پائیں گے اور ہدایت پر عمل کریں گے، اور جب اس ہدایت پر ہم عمل کریں گے تبھی جا کر کے ہمیں اتباع، جو قرآن نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو، ہمیں یہ مقام تبھی جا کے ملے گا۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہ بھی بخش دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام اہل ایمان کو اپنے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کی تصدیق کرنے، اس پر یقین لانے کی توفیق دے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے، آپ کی اطاعت کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور جن باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ہمیں دور رہنے، اور خصوصاً بدعات اور خرافات کی جو آپ نے مذمت کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بدعات کے طریقے سے، نئے نئے طریقے سے جو دین کے نام پر ایجاد کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نئے نئے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے، اور یہ کہ ہم اللہ کی عبادت رب کے اس طریقے پہ کریں جس طریقے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کریم، اپنے پیارے حبیب کی طرف وحی کی ہے۔ وحی کے ذریعے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وضو کیسے کریں، آپ نماز کیسے پڑھیں، آپ حج ہے، روزہ، زکوٰۃ ہے، یہ پوری شریعت ہماری وحی ہے الحمدللہ۔ اور ہر مسئلے کو آپ دلائل کے ساتھ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس میں کون سی حدیث ہے، اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ کسی مسئلے کی دلیل وہ علماء سے پوچھے اور وہ کتابوں سے بتائیں۔ رب کریم ہم کو حق بات پر عمل کرنے کی، دلائل کو تلاش کرنے کی، تحقیق اور جستجو کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ جو اتنے صبر کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور قبول فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔